خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے پہلے باب میں سے اس وقت روح نے فی الفور یسوع کو بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے۔ یوحنا کی گرفتاری کے بعد یسوع جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں، اور وہ بیابان میں 40 دن شیطان سے آزمایا گیا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، روزوں کے دوران آج پہلا اتوار ہے، اور آج کی تلاوتیں دو بڑے موضوعات جو ہیں ان پر ہماری توجہ دلاتی ہیں۔ پہلی دونوں تلاوتوں میں بپتسمہ کے موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس کے اثر کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح خدا نے نوح کے ساتھ یہ عہد کیا کہ طوفان کا پانی پھر کبھی بھی انسان کو ہلاک نہیں کرے گا، اسی طرح دوسری تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ جو بپتسمہ ہم لیتے ہیں وہ در حقیقت ہمیں بچاتا ہے۔ تو بپتسمہ زندگی کی علامت ہے، بپتسمہ خداوند کے ساتھ ایک ہونے کی علامت ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کی علامت ہے۔ لیکن دوسرا موضوع جو آج ہم پاک انجیل میں سے سنیں گے وہ ہے کہ بپتسمے کے بعد آزمایا جانا، آزمائش، اور یسوع بھی بپتسمہ پانے کے بعد فی الفور بیابان میں گیا تاکہ وہاں شیطان سے آزمایا جائے۔ تو بپتسمہ پانے کے بعد کیا ہے؟ آزمائش کا بڑا موضوع جو ہے اسے بیان کیا گیا ہے۔ آج جو کلام ہے وہ دوسرے حصے پر جو آزمائشیں ہیں اس پر دیا جائے گا، اور بپتسمے کا موضوع جو ہے اس پر بات نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آج ہم سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ وی آر آل بیپٹائزڈ کرسچن۔ تو سب کھڑے ہوں، اپنی جگہوں پر سارے کھڑے ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، بالکل خاموشی اختیار کریں، اور میرے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ میں دعا پڑھوں گا، آپ نے خاموشی سے اس دعا کو سننا ہے اور خدا کی شکر گزاری میں اپنے سروں کو جھکائے رکھنا ہے، کیونکہ بپتسمہ پانا بڑی نعمت ہے، بڑی برکت ہے، خدا کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے یسوع کے نام سے کیا پایا؟ بپتسمہ پایا، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ تو آئیں مل کر خدا کی شکر گزاری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو نے مجھے بپتسمہ کے ذریعے مسیح خداوند میں اثر نو پیدا کیا۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں
کہ تو نے مجھے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے شاہی امت میں شمار کیا۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے مجھے گناہ کی غلامی سے چھڑایا، رہائی دی اور پاک کیا۔ اے باپ، مجھے اپنا فضل عطا فرما تاکہ میں بپتسمہ کے وعدوں میں ہمیشہ قائم اور وفادار رہوں، تجھ سے سچی محبت رکھوں، شیطان کے ہر حملے کا مقابلہ کروں اور تیری پاک انجیل کا گواہ ٹھہروں۔ آمین۔ پلیز بیٹھ جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم نے یسوع مسیح کی آزمائشوں کا حوالہ مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق اس کے پہلے باب میں سے سنا ہے، اور یسوع کی آزمائشیں انجیل نویس اس وقت بیان کرتے ہیں جب وہ بپتسمہ پا لیتا ہے۔ بپتسمہ پانے کے فوراً بعد یسوع بیابان میں شیطان سے آزمایا گیا۔ عزیزو، جو حوالہ آج ہم نے پڑھا ہے یہ صرف 2 آیات پر مبنی ہے، جبکہ مقدس متی اور مقدس لوکا اپنے 4 باب میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور 3 آزمائشوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آج جو پاک انجیل ہم نے سنی ہے اس میں وہ تفصیل بیان نہیں کی گئی، یہ بالکل مختصر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی آزمائشوں کا جو واقعہ ہے یہ مقدس یوحنا انجیل نویس اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ تو یہ واقعہ کہاں پایا جاتا ہے؟ مقدس مرکز کی انجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل میں، اور آج جو انجیل پڑھی گئی ہے مقدس مرکز کی، لوکا کی اور متی کی، 3 اناجیل میں، اور مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ واقعہ نہیں پایا جاتا۔ ہاں، عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ یسوع گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ خدا کا مجسم بیٹا گناہ کے علاوہ انسانی زندگی کا مکمل طور پر کیا کرتا ہے؟ تجربہ کرتا ہے۔ مقدس مرکز کا آج کا بیان جو ہے یہ بڑے اختصار کے ساتھ، بریوٹی یعنی بالکل مختصر ہے۔ 2 آیات میں نے کہا ہے، بہت مختلف ہے اور بہت چھوٹا ہے۔ اس میں نہ صرف اختصار سے کام لیا گیا ہے بلکہ اسرار اور بھید بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو 2 باتیں ہیں، ایک بریوٹی اور دوسرا مسٹری، اور یہ دونوں جو ہے یہ بڑے حیران کن باتیں ہیں کہ بہت مختصر بھی ہے اور اس میں ایک گہرا بھید بھی ہے۔ تو آئیں اس حوالے کو آج ہم سمجھنے کی، اس پر دھیان و گیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، واقعے پر بات کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ مقدس مرکز کی انجیل میں بہت مختصر طور پر واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ 8 رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بپتسمہ کے واقعے کو، آزمائش کے واقعے کو، بادشاہی کے اعلان کے ذکر کو یا موضوع کو، توبہ اور ایمان کے جو بڑے بڑے موضوع ہیں ان کو وہ بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، 1-2 لائنوں میں، اور یہ بڑی بات ہے اور یہ اسپیشیلٹی ہے مقدس مرکز کی۔ عزیزو، یسوع اپنی علانیہ خدمت یا علانیہ زندگی شروع کرنے سے پہلے 3 باتوں سے تیاری کرتا ہے، یا 3 طرح سے وہ تیار ہوا۔ پہلا، کلام کے مطابق یسوع مسح کیا گیا۔ کیا ہوا؟ مسح کیا گیا، اور وہ خود بھی لوکا کی انجیل میں کہتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں کیا کروں؟ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ تو خدمت سے پہلے یسوع کیا کیا گیا ہے؟ مسح کیا گیا ہے۔ نیز خدمت سے پہلے یسوع بپتسمہ یوحنا اسباغی سے حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ آج کی پاک انجیل میں جو بیان کی گئی ہے کہ وہ بیابان میں آزمایا گیا، اور پھر اس نے اپنی اعلانیہ زندگی کا کیا آغاز کیا، جو کہ آج کی پاک انجیل میں بھی ہم نے سنا ہے
کہ یسوع یوحنا کی گرفتاری کے بعد جلیل میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ تو 3 باتیں ہیں: مسح کیا جانا، بپتسمہ پانا، اور تیسرا کیا کیا جانا؟ آزمایا جانا۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ عزیزو، آج کے کلام میں لکھا ہے کہ روح نے فی الفور یسوع کو بیابان میں بھیجا۔ مقدس مرکز پاک روح کا جب اس آیت میں ذکر کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ پاک روح یسوع کی زندگی میں کتنا مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور کس طرح یسوع پاک روح کی ہدایت سے باپ کی مرضی کو پورا کرے گا، اور وہ بھی جو بپتسمہ کے ذریعے سے پاک روح حاصل کرتے ہیں، خداوند ان کی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو اس لیے وہ پاک روح کا حوالہ بڑے خاص انداز سے یہاں بیان کرتا ہے۔ عزیزو، دوسری بات جو ہے وہ ہے بیابان میں بھیجا جانا۔ بیابان پرکھ، امتحان اور وفاداری کی علامت ہے، زندگی کی بھی علامت ہے۔ اور ہم جب پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان اسرائیل کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اور 40 کا عدد بھی پاک کلام میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اس پر شخصی طور پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک واقعہ کہ بنی اسرائیل 40 سال تک بیابان میں آزمایا گیا، اور یسوع 40 دن تک بیابان میں آزمایا گیا۔ لیکن ان کے آزمائے جانے میں بڑا فرق ہے۔ جب خدا کے لوگ بیابان میں آزمائے گئے تو وہ آزمائشوں پر قابو یا غالب نہ آ سکے، بلکہ آزمائش میں گر گئے۔ جب انہیں پیاس لگی تو انہوں نے کڑکڑانا شروع کیا، جب انہیں بھوک لگی تو وہ خداوند کے بندے موسیٰ سے ناراض ہوئے، جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر گیا تو انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ بچڑا بنا کر اس کی پرستش کی۔ یعنی جب بھی آزمائش کا وقت آیا، چاہے بھوک کا، چاہے پیاس کا، چاہے پرستش کا، کیا کیا انہوں نے؟ اس میں غالب نہ آئے بلکہ آزمائش میں گر پڑے۔ لیکن جب خدا کا بیٹا یسوع بیابان میں آزمایا گیا تو وہ ناکامیاب نہ رہا، بلکہ وہ بیابان میں آزمایا جا کر بھی شیطان پر کیا ہوا؟ غالب آیا۔ تو بیابان میں 40 دن تک آزمایا جانا در حقیقت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بنی اسرائیل they were not successful but Jesus he overcame۔ یسوع جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، بیابان میں آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا۔ عزیز و مرکز کا یہ الفاظ لکھنا کہ یسوع جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، یہ تھوڑا سا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیابان میں رینگنے والے جانور ہو سکتے ہیں، حشرات ہو سکتے ہیں، لیکن جنگلی جانور بیابان میں ممکنہ طور پر نہیں ہوتے۔ جنگلی جانور کہاں ہوں گے؟ جنگل میں ہوں گے، ریگستان میں، صحرا میں یا بیابان میں جنگلی جانور نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ کیوں کر ہوا کہ مقدس مرکز بیابان میں جنگلی جانوروں کا ذکر کرتا ہے اور بطور خاص کرتا ہے؟ عزیزو، پہلے نمبر پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مقدس مرکز کی انجیل چونکہ 60 کی دہائی میں لکھی گئی، اور 60 کی دہائی کا یہ وہ وقت ہے جب خدا کے لوگ یا ایماندار مسیحی، ابتدائی مسیحی کیا کرتے تھے؟ اظہار ثانیوں سے گزرے تھے، اور ان میں سے ایک اظہار ثانی یہ تھی کہ اس وقت کے حکمران اور بالخصوص نیرو بادشاہ کیا کرتا تھا؟ ان مسیحیوں کو جنگلی جانوروں کے آگے ڈالتا۔
ایسا تھا کہ نہیں؟ ایسا تھا۔ تو جب مقدس مرکز یہ لکھتا ہے کہ یسوع جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، تو در حقیقت یہ واقعہ لکھ کر، یہ بات لکھ کر وہ مسیحیوں کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ تمہیں استحکامت کی ضرورت ہے، وفادار رہنے کی ضرورت ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع جانوروں کے ساتھ رہا اور وہ دونوں امن سے رہے۔ اس لیے جب تمہیں لوگ جو ہیں ہزار ثانیہ دیں گے یا جانوروں کے سامنے ڈالیں گے تو تمہیں خوف زدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ خداوند تمہیں بچائے گا، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ تمہاری مدد کرے گا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی یا فکر مند ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ اس لیے جانوروں کے ساتھ انسان کا رہنا در حقیقت امن کے موضوع کو بھی بیان کرتا، امن اور سلامتی، جو کہ اشعیاء نبی کا بھی خاص موضوع رہا ہے کہ جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو انسان اور جنگلی جانور کیا کریں گے؟ اکٹھے رہیں گے، اور وہ جانور جو خطرناک ہیں وہ انسان کو نقصان نہیں دیں گے۔ تو در حقیقت مقدس مرکز ان الفاظ سے یہ بات ہمیں بتانا چاہتا ہے، ایمانداروں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیز یہ بھی کہ ابتدائی فردوس میں بھی انسان کائنات اور جنگلی جانوروں کے ساتھ تھا، لیکن وہاں کیا تھا؟ امن تھا، سلامتی تھی، کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اس لیے مقدس مرکز کہتا ہے کہ یسوع آزمائش کے وقت کہاں رہا؟ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا۔ عزیزو، یسوع آزمائے جانے کے بعد لکھا ہے کہ جلیل میں آیا اور کہا کہ وقت پورا ہوا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ آنے والا جس کے ہم منتظر تھے وہ آ چکا، اور انجیل میں پہلے ہی باب میں پہلی آیات میں مقدس مرکز لکھتا ہے کہ وہ آیا، جیزس کیم۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع آیا تو امیجیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیوں کر آیا؟ تاکہ انسان کو بچائے اور گناہ کی غلامی سے کیا کرے؟ رہائی دے۔ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو بچانا۔ اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ یسوع آیا، لیکن کب آیا؟ جب وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی قریب آ گئی۔ اس لیے شیطان کی طاقت کا مقابلہ کرنا، اس پر غالب آنا، توبہ کرنا اور انجیل پر ایمان لانا ناگزیر ہے، ضروری ہے، کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، خداوند آ پہنچا ہے، رہائی دینے والا نزدیک ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور انجیل پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ عزیزو، میں نے کہا کہ مقدس مرکز تینوں آزمائشوں کا ذکر نہیں کرتا، مقدس مرکز کرتا ہے اور مقدس لوکا، لیکن وہ ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے؟ ان دو آیات میں یسوع کی آزمائشوں کا ذکر کر کے یا تذکرہ کر کے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلی بات کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یا ہر انسان آزمائشوں سے بچ نہیں سکتا، یعنی ان کا آنا ضرور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب پر کیا آئیں گی؟ آزمائشیں آ سکتی ہیں اور آئیں گی بھی اور آئی بھی ہوں گی۔ تو اس لیے پہلی سچائی کیا ہے؟ کہ آزمائشوں کا آنا ناگزیر ہے، آزمائشیں انسانوں پر آئیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان میں بپتسمہ کے ذریعے سے مضبوط ہیں۔ کیونکہ یسوع بپتسمہ پانے کے بعد بیابان میں گیا، آزمایا گیا اور اس نے کیا کیا؟ آزمائشوں پر غالب آیا۔ اور اسی طرح ہم پر بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں اور ہم نے بھی بپتسمہ پایا ہے، جس کے لیے ہم نے شکر گزاری خداوند کی ہے، اور چونکہ ہم نے بپتسمہ پایا ہے، پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، خداوند کی مدد اور طاقت سے ہم بھی کیا کریں گے؟ آزمائشوں پر غالب آئیں گے۔ یسوع شیطان کے خلاف کھڑا ہو گیا، اسے شکست دی، اس پر غالب آیا۔ اسی طرح میں اور آپ بلکہ ہر ایک ایماندار خدا کی طاقت اور پاک روح کی مدد سے شیطان پر
غالب آ سکتا ہے۔ عزیزو، بڑی دلچسپ بات ہے کہ آج کا انسان، یا کئی دفعہ آج کل انسان یا لوگ کیا سوچتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں آزمائش کے سوا کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آج انسان یہ سوچتا ہے، کیونکہ جب آزمائش آئیں گی اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، باقی ہر چیز کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم اچیو کر سکتے ہیں، ہر مشکل، دکھ اور پریشانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آزمائش جب آئے گی تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ آزمائش آ گئی تھی کیا کرتے، کیونکہ ہم آزمائشوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ عام انسان سوچتا ہے، لیکن ایک مسیحی یسوع پر ایمان رکھنے والا اور بپتسمہ یافتہ یہ خیال ہرگز نہیں رکھتا۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہم آزمائش کے سوا کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، چاہے آزمائش ہو، چاہے دکھ ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے اذیت ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم ہر ایک چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ پاک روح ہماری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ خداوند ہماری مدد کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی مدد کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ قول جو ہے یہ سچا نہیں ہے کہ میں آزمائش کے سوا کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ہم مسیح کہہ سکتے ہیں نہیں، میں آزمائشوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں اور ہر دکھ، پریشانی اور مشکل کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے ایک مسیحی کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم خدا کی مدد سے، پاک روح کی رہنمائی سے آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ دوسرا، خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے، اور یہ خدا کے کلام کے الفاظ ہیں، اور خدا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ لکھا ہے، تم پر کوئی ایسی آزمائش نہیں پڑی جو انسانی برداشت سے باہر ہو۔ عبرانیوں کے نام ہاتھ میں۔ خداوند وفادار ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا، بلکہ وہ آزمائش میں نکل جانے کی راہ بھی تمہیں بتائے گا تاکہ تم کیا کرو؟ برداشت کر سکو۔ تو پہلی بات سچائی کیا ہے کہ آزمائشیں سب پر آ سکتی ہیں، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں نہیں آزمائے گا خدا، اور اگر آزمائش آ بھی جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ خدا ہماری مدد کرے گا تاکہ ہم ان آزمائشوں سے نکل بھی جائیں۔ تو کیا یہ تسلی کا پیغام نہیں ہے؟ کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے؟ اگر ہم آزمائے بھی گئے یا آزمائے بھی جاتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں، جس طرح کہ عبرانیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ وہ گناہ کے سوا ہماری مانند ہر طرح سے آزمایا گیا۔ یسوع ہمارے ساتھ آزمایا گیا تاکہ ہم بھی کیا کریں؟ آزمائشوں پر غالب آئیں۔ اس لیے ایک ایماندار کو آزمائشوں سے گھبرانا بھی نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم دلیر ہیں۔ دلیر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم خدا کے فرزند کیسے بنے؟ جب ہم نے بپتسمہ پایا۔ بپتسمہ کے وقت ہی آسمان کھلا تھا نا، اور آسمان سے کیا آواز آئی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی کیا کرو؟ سنو۔ اور بپتسمہ کے بعد ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو یقینی طور پر ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ عزیزو، آخر میں 2-3 باتوں کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم پر آزمائشیں کیوں کر آتی ہیں، یا ہم پر آزمائشیں، یا ہم آزمائش میں کیوں کر پڑتے ہیں؟ جو بائے کلیسیا ہیں، جو چرچ فادرز ہیں، وہ اس کا جواب ان 3 باتوں سے دیتے ہیں کہ ہم پر آزمائشیں اس لیے آتی ہیں۔ نمبر 1، تاکہ
ہمیں معلوم ہو سکے کہ آزمانے والا ہم سے زیادہ طاقتور نہیں. یہ بہت غور طلب بات ہے. آزمائشیں ہم پر اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو آزمانے والا ہے، یعنی جو شیطان ہے یا جو اس کی قوت ہے یا طاقت ہے، وہ ہم سے زیادہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. زمانے والا ہم سے بڑا نہیں ہو سکتا، نہ ہم سے زوراور ہو سکتا ہے. زوراور کون ہے؟ جس میں خدا کا پاک روح ہے. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم ایسے ہیں یا نہیں؟ ہم پاک یوکرس لیتے ہیں، ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم پاک روح کی مرضی اور ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. تو پھر زوراور کون ہوا؟ آزمانے والا یا جو آزمایا گیا؟ جو آزمایا گیا. اس لیے گھبرانا نہیں ہے. شیطان ہم سے زیادہ طاقتور نہیں. کیا وہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے آبائے کلیسیا کہتے ہیں کہ آزمانے والا ہم سے زیادہ طاقتور نہیں. اس لیے ہمیں آزمایا جاتا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ طاقتور کون ہے؟ میں اور آپ ہیں. اور کیوں کر ہیں؟ کیونکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں. دوسرا، ہم اس لیے بھی آزمائے جاتے ہیں تاکہ شیطان کو بتا سکے، باور کرا سکے کہ دیکھ، ہم نے مکمل طور پر تجھے اور تیری ساری طاقت کو کیا کیا ہے؟ رد کر دیا ہے. بڑی بات ہے. جس طرح کہ بپتسمہ کے وعدوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم شیطان اور اس کی ساری طاقت کو کیا کرتے ہیں؟ ترک کرتے ہیں. تو جب ہم آزمائے جاتے ہیں اور زمائش کے بعد زمائش پر غالب آتے ہیں، تو ہمارا پیغام شیطان کے لیے کیا ہے؟ کہ دیکھ، ہم نے تجھے اور تیری طاقت کو کیا کیا ہے؟ نیست کر دیا ہے. اور ہم تیری بات کو، مرضی کو کیا کرتے ہیں؟ ترک کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. اور ہم اپنی زندگی میں کس کو اپناتے ہیں؟ خدا کو. ہماری زندگی میں ضروری کیا ہے؟ خدا کی باپ کی مرضی کو پورا کرنا، نہ کہ تیری مرضی. یہ بڑا پیغام نہیں ہے؟ شیطان کو یہ بڑا پیغام نہیں ہے کہ ہم تجھے قبول نہیں کرتے، ہم تجھے اور تیری طاقت کو، تیری سوچ کو، تیری مرضی کو کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں. اس لیے ہم آزمائے جاتے ہیں. اور تیسرا، ہم اس لیے آزمائے جاتے ہیں تاکہ اور ایمان میں مضبوط ہوں، تاکہ روزمرہ زندگی میں انجیل کی گواہی دے سکے. عزیزو، اس لیے آزمائشوں سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف لڑنا ہے. گھبرانا نہیں بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ آزمائشیں ہمیں مضبوط کرتی ہیں، آزمائشیں ہمیں خدا کے قریب لاتی ہیں، آزمائشیں ہمیں اور زیادہ طاقتور بناتی ہیں. تو خدا سے دعا ہے کہ خدا باپ ہمیں یہ فضل عطا فرمائے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. ہمیں یاد رہے کہ ہم بپتسمہ یافتہ ہیں. ہمیں یاد رہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور جب ہم یہ یاد رکھیں گے تو کوئی بھی آزمائش ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی. ہاللیلویا. خداوند ہم سب کو آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کا فضل اور توفیق بخشے. آمین.